5 ہیں، 5 کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا. جنت ایک نہیں، جنتیں 5 ہیں، 5 کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا. عدن اور ہے، خلد اور ہے، ماوا اور ہے، جنت نعیم اور ہے. آپ خلد والی جنت میں ہو اور آپ کو کوئی کہہ دے کہ جنت نعیم میں علی آ گئے ہیں، تو اب آپ بتائیں کہ آپ ادھر رہیں گے یا ادھر جائیں گے؟ آپ تو جنت میں رہ کے بھی کہیں گے میرے مالک اس جنت میں بھیج جہاں علی رہتے ہیں. اس کا مطلب ہماری جنت وہی ہے جہاں علی رہتے ہیں. لوگوں کے پاس جنت کا تصور کیا تصور ہے؟ دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، یہی ہے نا حوریں، تقیے. یہ ہے لوگوں کے پاس جنت کی تصویر. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، ہماری مائیں بچپن میں ہمیں گود میں بٹھا کے کبھی نہیں بتاتی بیٹا جنت میں دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں. وہ ہمارے ماتھے چوم کے کہتی ہے بیٹا حسنین جنت کے سردار. جنت کی سرداری حسن حسین کے پاس. ہمیں بچپن میں پتا چل جاتا ہے کہ ہمیں اس جنت میں جانا ہے جہاں حسین سے. اب جب ہم حسین پہ نظر رکھتے ہیں تو اب ہمیں میوے چاہیے. اب بادام، کاجو، دودھ، شہد، یہ سب کچھ تو یہاں ٹھکرا کے ہم نے حسین کو چنا تھا. چلے اگر پنڈی بھٹیاں تول لے اس جملے کو تو پھر بہت بڑی سطر آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. آؤ تمہیں جنت کی قیمت بتاؤں. جو اللہ نے رکھی تھی وہ قیمت کیا تھی، جو ریٹ حسین نے نکالا وہ کیا تھا. جائیداد ہوتی ہے نا، زمین ہے. پنڈی بھٹیوں کی زمین تھی، کسی نے خرید لی، خرید کے پھر وہاں پہ ہاؤسنگ کالونی بنائی. لیز سستی تھی، پلاٹنگ کرنے کے بعد مہنگی بیچی. اللہ نے جنت بنائی تھی، حسین نے خریدی. زمانے کی نظریں تھی اب حسین مہنگی بیچے گا. اللہ نے کیا قیمت نکالی تھی، حسین نے کیا نکالی. دونوں قیمتوں کا ذکر قرآن سے کرتے ہیں. موضوع پسند ہے یا نہیں ہے سر؟ ایک لمحے کے لیے میں دائیں بائیں نہیں گیا، ایک لمحے کے لیے بھی ادھر ادھر والا ہاتھ ساتھ نہیں مارا. جو حق تھا ممبر کا وہ ادا کرو. اللہ کے پاس جنت کی قیمت کیا تھی؟ ایک نبی تھے اللہ کے، نام تھا ان کا ہود پیغمبر. حضرت ہود یہ اللہ کے نبی تھے. بچے اس نام کو یاد رکھیں، قرآن میں اس نبی کا پورا تذکرہ ہے. حضرت ہود یہ کس قوم کے لیے آئے تھے؟ قوم عاد کے لیے. عاد ایک قوم تھی، سرکش قوم تھی، بڑے نبیوں پہ ظلم کرنے والی قوم تھی، بات نہیں مانتی تھی. اللہ نے اس قوم کے لیے ایک نبی اتارا، نام اس کا ہود تھا. اس قوم کا جو بادشاہ تھا اس کا نام شداد تھا. یہ ان پہ حکمرانی کرتا تھا. ہود نبی اللہ کی تبلیغ کرتا کرتا شداد کے دربار میں آ گیا. کہانی سنیے گا، لیکن یہ سونے والی کہانی نہیں. میں آپ کو داد سے بے نیاز کرتا ہوں، بالکل ناروں سے بے نیاز کرتا ہوں. نتیجہ قیمتی دوں گا تاکہ ان بچوں کے ذہنوں میں پتہ چلے کہ حسین فضل کیسے کرتا ہے. خود نبی نے آ کے شداد کے دربار میں کہا میرے اللہ کو مان. شداد نے کہا کون سا اللہ؟ خود نبی نے کہا ہمارا اللہ ہے جس نے کائنات کو بنایا، جو کائنات کا خالق ہے. شداد نے کہا کہاں ہے وہ؟ خود نبی نے کہا وہ نظر نہیں آتا. شداد کہکا مار کے کہنے لگا اسے مانو جو نظر نہیں آتا. جناب ہود نبی نے کہا میں اس کا پیغمبر ہوں، اس کا گستاخ نہ بن. اس کے سامنے سر جھکا، وہی کائنات کا خالق و مالک ہے. شداد نے کہا اچھا اگر ایک لمحے کے لیے میں تیرے اللہ کو مان بھی لوں ملے گا کیا؟ مانو تیرے اللہ کو، مان لیتا ہوں تیرے اللہ کو، ملے گا کیا؟ خود نبی نے کہا جنت. اس نے کہا کہاں ہے؟ نبی نے کہا نظر نہیں آتا. اس کا حد نہیں ہوگی جسے مانوں وہ بھی نظر نہیں آتا، جس کے لیے مانوں وہ بھی نظر نہیں آتا. تو مانو ہی کیوں؟ جناب ہود نے کہا کہ اگر تجھے مان لے گا تو وہ تجھے جہاں بھیجے گا تیری بادشاہ تیری حکومت اس کے سامنے کچھ بھی نہیں. اس کا اچھا کیا ہے اس جنت میں؟ ہود نبی لکھواتا گیا، شداد لکھتا گیا. ہود نبی نے کہا
دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، زمرد اور یاقوت کے محل ہیں، سونے اور چاندی کے درخت ہیں۔ خود نبی لکھواتا گیا، شداد لکھتا گیا۔ توجہ پوری رکھیے گا سب۔ جب پوری جنت کا نقشہ خود نبی نے لکھوا دیا، شداد نے کہا اس کے علاوہ تیری جنت میں ہے نہیں۔ اس نے اگر ایسی جنت میں یہاں بنا لوں تو بندوں کو مسلمان کر رہا ہے اس جنت کے لیے نا، تو یہ میں بنا لیتا ہوں۔ اب مجھے بتا کہ اگر ایسی جنت میں بناؤں تو کیا پھر تم مجھے اللہ مانے گا؟ کیا پھر قوم سے کہے گا کہ مجھے سجدہ کریں؟ سوچو صاحبان، اتنا کہنا تھا، ہود نبی ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا۔ شداد نے کہا نقشہ بڑا اچھا ہے، اب یہ جنت میں بناؤں گا۔ اس نے ٹھان لی، ذہن میں فیصلہ کر لیا یہ جنت اب میں بناؤں گا۔ خود نبی تبلیغ کر کے باہر آ گیا، اس نے اعلان کیا، اس نے کہا جتنا خزانہ مل سکے نکالو، مجھے یہ جنت بنانی ہے۔ قرآن میں پورا واقعہ لکھا ہے، گھروں میں جا کے پڑھیے گا۔ یہ 10 20 50 سال کا پروجیکٹ نہیں تھا، اس نے شداد نے جنت بنانے کے لیے 300 سال لگائے۔ 300 سال لگے اسے جنت بنانے کے لیے۔ اس نے جو اس کی باہر والی دیواریں کھڑی کی ہیں وہ سونے کی اینٹوں کی تھی، اس میں مشک و عنبر اور زعفران کے ساتھ کھڑی کی گئی۔ اس نے اس کے اندر زمرد اور یاقوت کے محل بنائے، اس نے اس کے اندر سونے کے درخت لگائے، اس میں چاندی کے پرندے بٹھائے۔ اچھا اس کا کرم دیکھنا، یہ چیزیں بناتا گیا، وہ جان ڈالتا گیا۔ یہ درخت لگا دیتا، وہ جان ڈال دیتا، یہ پرندہ بٹھاتا، وہ روح ڈال دیتا۔ اب یہ سمجھتا تھا یہ سب کچھ میں کر رہا ہوں، اب اسے نہیں پتا تھا کہ سچا جھوٹے کی مدد کر لے۔ جو آپ نے سروں سے گزارا، میں پھر ایک لمحہ واپس آنا۔ اگر سچا تھوڑی دیر کے لیے جھوٹے کی مدد کے لیے آ جائے تو یہ نہیں کہنا کہ جھوٹے کے سچے سے تعلقات اچھے تھے۔ اب یہ اس نے اس میں نہریں بنا دی، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں بھی بنائی اس نے۔ بزرگ زمیندار بیٹھے ہیں، دودھ رک جائے تو اسے بدبو آتی ہے، اب اس کی نہریں دودھ جاری رہتا تھا۔ اب اس نے کہا میں اس نہروں کو جاری کیسے رکھوں؟ اسے پھر ترس آ گیا، اسے جبریل سے کہا اس کی بنائی ہوئی دودھ کی نہر پہ پھونک مار تاکہ بدبو پیدا نہ ہو، تیرے نور کی وجہ سے اس کی نہریں چلتی رہیں۔ اس نے قصر بنا دیے، اس نے مال بنا دیے، اس نے درخت لگا دیے، اس نے سجا دی جنت۔ اب اتنا بڑا سلسلہ، خزانے ختم ہو رہے تھے، اس نے زمین کی تہوں سے خزانے نکلوائے۔ اس کے بھانجے کی ایران میں حکومت تھی، اس نے کہا جتنا خزانہ نکل سکے نکال کے مجھے بھیج، مجھے جنت بنانی ہے۔ جب بالکل خزانہ ختم ہو گیا، اس نے اپنی فوج سے کہا رایا کے گھروں میں گھس جاؤ، کسی کے گھر میں کوئی قیمتی چیز نہ چھوڑنا، جو ملے لے آؤ، مجھے جنت بنانی ہے۔ اس کے دل میں جنت بنانے کی تمنا اتنی پیدا ہو گئی، حسرت اتنی بڑھ گئی، یہ پاگل ہو گیا جنت بنانے کے لیے۔ دیکھ نہیں رہا تھا، کہتا تھا جب تک بنے گی نہیں دیکھوں گا نہیں۔ جنت تیار ہو رہی ہے، خزانے ختم ہو گئے، پیسہ ختم ہو گیا، رایا کے گھروں سے سامان لوٹ لیا گیا، جنت بنتی گئی بنتی گئی بنتی گئی، جنت کا باہر والا دروازہ رہ گیا اور پیسے ختم ہو گئے۔ اللہ نے بھی کہاں لا کے مارا، اب اس کا بھی انتقام، کیوں؟ اس لیے کہ وہ عدل کر رہا تھا۔ دروازہ رہ گیا ہے اور ایک پھوٹی کوڑی بھی پاس نہیں ہے، اوقات میں آ گیا، سپاہیوں سے پوچھتا ہے، مشیروں سے پوچھتا ہے کیا بنا، وہ کہتے سچ تو پوری گئی ہے، لیکن کیا فائدہ ایسی جنت کا، اس کا دروازہ ہی کوئی نہ ہو۔ اب یہ تو آپ جانتے ہیں، بندہ 10 کروڑ روپیہ گھر پہ لگائے، دروازے کی جگہ چھوڑ دے، آنے والے کیا کہیں گے، گھر بڑا اچھا ہے، وہ آتے ہی پہلا سوال کہیں گے دروازہ کہاں ہے، اور بندے دروازہ بعد میں لگواتے ہیں، اس لیے گھر کا روب ہوتا ہے دروازے کی وجہ سے، اس لیے تو خدا نے نبوت کے گھر کا دروازہ علی کو رکھا تھا۔
واقعات ہو چکے ہیں. کوشش کریں کہ نتیجہ آپ کی سرحد پہ آ کے کھڑا ہو. مجلس میں آئیں تو ذہن میں ایک بہت عمدہ چیز لے کے واپس آئیں. دروازے کی جگہ باقی اور پریشان ہے سرکار. دعا فرمائیں گے سرکار. کوئی تدبیر نہیں سوچ رہی. پریشان سر پکڑ کے بیٹھا تھا یا خدا نے جبریل کو لبادہ بشریت میں اس کے محل میں کھڑا کر دیا. اس نے دیکھا کہ کوئی ایسا اجنبی کھڑا ہے جسے پہلے کبھی نہیں دیکھا. اس نے سپاہی سے پوچھا کون ہے وہ؟ پہلے تو کبھی نہیں دیکھا. اسے دوسرے سپاہی سے کہا اس سے پوچھ کون ہے تو؟ اسے جا کے جبریل لبادہ بشریت میں تھا, انسان کے لباس میں تھا. وہ جا کے کہا کون ہے تو, کہاں سے آیا؟ جبریل سر اٹھا کے شہزاد کی طرف دیکھا,